بنو نذیر مدینہ منورہ سے نکلنے کو تو نکل گئے، مگر خیبر پہنچ کر انہوں نے اپنی سازشوں کا جال سارے ملک عرب میں پھیلا دیا۔ ان کے رئیسوں نے مکے جا کر قریش کو آمادہ کیا، قبیلہ غطفان کو خیبر کی آدھی پیداوار کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ بنی اسد ان کے حلیف تھے، وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ غرض سب مل ملا کر 10,000 کا بھاری لشکر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی چڑھائی کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ شہر کے 3 اطراف میں دشوار گزار پہاڑ، مکانات اور کھجوروں کے گھنے باغات ہیں جو پناہ کا کام دیتے ہیں۔ صرف شمالی سمت کھلی ہے، اگر وہاں خندق کھود دی جائے تو شہر کا حملہ روکا جا سکتا ہے۔ آپ نے یہ رائے پسند کی، لہذا آپ نے اسی جانب ہرہ شرقیہ اور غربیہ کے درمیان کا سب سے تنگ مقام منتخب کیا، جو کم و بیش 1 میل ہے۔ وہاں خندق کھود کر دونوں ہروں کو ملا دیا۔ مغرب میں یہ خندق سلا پہاڑی کے شمال سے شروع ہوتی تھی اور مشرق میں مقام شیخین کے پاس ہرہ شرقیہ کے ایک بڑھے ہوئے سرے سے جا ملتی تھی۔ آپ نے ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا اور خود بھی خندق کھودنے اور مٹی ڈھونے میں شریک ہو گئے۔ لوگ رجز پڑھتے اور آپ جواب دیتے، نیز آپ رجز پڑھتے اور لوگ جواب دیتے تھے۔ لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں برداشت کی، بالخصوص سردی اور بھوک کی شدت۔ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندھے ہوئے دکھلائے تو آپ نے انہیں اپنے پیٹ پر 2 پتھر دکھلا دیے۔ خندق کی کھدائی کے دوران بعض نشانیاں بھی دیکھنے میں آئیں۔ سیدنا جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی تو صبر نہ کر سکے، اپنی بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے 1 سا جو پیسے۔ پھر خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ کرام سمیت دعوت دی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل خندق کے ساتھ، جن کی تعداد 1000 تھی، چل پڑے اور سب نے شکم سیر ہو کر کھایا۔ پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی ابلتی رہی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی۔ اس طرح سیدنا برا کے ساتھیوں کا ایک سخت چٹان سے سامنا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر بسم اللہ کہا اور کدال سے ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی اور فتح فارس کی خوشخبری سنائی، پھر تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی۔ ادھر قریش اور ان کے پیروکار 4000 کا لشکر لے کر آئے۔ ان کے ساتھ 300 گھوڑے اور 1000 اونٹ تھے۔ ان کا سالار ابو سفیان تھا اور جھنڈا عثمان بن طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ جب یہ لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو خندق دیکھ کر دنگ رہ گیا، چنانچہ انہیں مدینہ منورہ کے باہر پڑاؤ کرنا پڑا۔ ادھر 3000 مسلمان پوری طرح ہوشیار تھے اور خندق کی نگرانی کر رہے تھے۔ دونوں اطراف سے تیر اندازی شروع ہوئی جو کئی دن تک جاری رہی۔ ایک روز مشرکین کے شاہ سواروں کی ایک جماعت نے ایک تنگ مقام سے خندق عبور کر لی۔ ان لوگوں میں عمرو بن عبد ود، اکرمہ بن ابی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ شامل تھے۔ ان کے گھوڑے اندر داخل ہو کر چکر کاٹنے لگے۔ ایسے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ چند مسلمانوں کے ساتھ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے خندق عبور کی تھی اس پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح انہوں نے ان لوگوں کا واپسی کا راستہ بند کر دیا۔ اس پر عمرو بن عبد ود نے انہیں مقابلے کے لیے للکارا۔ وہ بہت بہادر اور ظالم تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہہ کر اسے بھڑکا دیا۔ وہ گھوڑے سے اتر آیا۔ اب دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کیے۔ آخر سیدنا علی نے اسے ایک کاری ضرب لگائی، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ باقی مشرک بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ بھاگتے وقت ان کی بدحواسی کا عالم یہ تھا کہ اکرمہ اپنا نیزہ چھوڑ گیا۔ نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گرا، جسے مسلمانوں نے قتل کر دیا۔ اب مشرکین نے تیر اندازی شروع کر دی۔ تیروں کے ساتھ وہ پتھر بھی برسا رہے تھے۔ مسلمان عورتیں ایک قلعے میں محفوظ تھیں۔
وہ قلعہ بنو قریظہ کے پاس تھا۔ بنو قریظہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان حملے کی زد میں ہیں، ادھر میدان خالی ہے، تو قلعے پر قبضے کے برے ارادے سے قلعے کی طرف بڑھے۔ ایک یہودی تو پھاٹک کے پاس پہنچ گیا، عورتوں نے بھی انہیں دیکھ لیا اور ان کے ارادے کو بھانپ لیا۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا آگے بڑھیں اور اس پر حملہ کر دیا۔ آن کی آن میں وہ ڈھیر ہو گیا۔ انہوں نے اس کا سر کاٹ کر میدان میں پھینک دیا۔ اپنے ساتھی کا سر دیکھ کر بنو قریظہ کے لوگ یہ سمجھے کہ قلعے میں مسلمانوں کی فوج موجود ہے، لہٰذا آگے بڑھنے سے رک گئے اور واپس لوٹ گئے۔ غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں پیش آیا تھا۔ مشرکین نے قریباً 1 ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا۔ اس کا مطلب ہے محاصرہ شوال میں شروع ہوا اور ذیقعد میں ختم ہوا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے وہ بدھ کا روز تھا اور ذیقعد کے ختم ہونے میں صرف 7 دن باقی تھے۔ اس جنگ میں دونوں طرف کے صرف چند افراد مارے گئے، یعنی 10 مشرک اور 6 مسلمان۔ ایک تیر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو لگا، جس سے ان کے بازو کی بڑی رگ کٹ گئی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر قریش کی جنگ ابھی کچھ باقی ہے تو اس کے لیے انہیں زندہ رکھے، ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے۔ البتہ انہوں نے اپنی دعا میں یہ بھی کہا، یا اللہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ خندق کی لڑائی دراصل جان اور مال کے نقصان کی جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ جنگ اعصاب کی جنگ تھی۔ اس میں کوئی خون ریز معرکہ پیش نہیں آیا، لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ اس جنگ کے نتیجے میں مشرکین کے حوصلے پست ہو گئے اور ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو جو مدینہ منورہ میں نشو نما پا رہی تھی ختم نہیں کر سکتے۔ وہ کیا، عرب کی کوئی طاقت بھی انہیں ختم نہیں کر سکتی۔ اس خیال کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ خندق میں مشرکین بڑی طاقت، ساز و سامان اور بھاری تعداد کے ساتھ آئے تھے۔ اس وقت اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب سے واپسی کے بعد فرمایا، الآن نغزوهم ولا يغزونا نحن نسیر الیہم۔ اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے، وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے۔ اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آنے کے بعد ابھی ہتھیار اور کپڑے اتار کر ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں غسل کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور بنو قریظہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان قلعوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں روب ڈالوں گا۔ یہ کہہ کر وہ فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں منادی کرائی کہ جو شخص سن رہا ہے اور اطاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جنگ کا علم دے کر ہراول دستے کے طور پر ایک جماعت کے ساتھ آگے روانہ فرمایا۔ بنو قریظہ نے انہیں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ ادھر اعلان سن کر مسلمان بھی جھٹ پٹ تیار ہوئے اور نکل پڑے۔ بعض لوگ ابھی راستے میں تھے کہ عصر کا وقت ہو گیا، چنانچہ کچھ لوگوں نے وہیں نماز پڑھ لی اور کچھ نے بنو قریظہ پہنچ کر نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے ساتھ نکلے۔ آپ نے بنو قریظہ کے دیار میں پہنچ کر انا نامی کنویں پر پڑاؤ ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کے دلوں پر ایسا روب طاری کیا کہ وہ اپنے قلعوں اور گڑھیوں سے نکل ہی نہ سکے، انہیں لڑائی کی جرت نہ ہوئی۔ مسلمانوں نے بھی سختی سے محاصرہ جاری رکھا۔ جب یہود نے دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑتا جا رہا ہے تو چاہا کہ اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابہ کو بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر لیا جائے۔ آپ نے ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ انہیں دیکھ کر مرد حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے، عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار کر رونے لگے۔
इस कैफियत को देखकर अबू लुबाबा रजी अल्लाह अन्हु पर रिक्कत तारी हो गई। इस पर यहूद ने कहा, क्या आप मुनासिब समझते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर हथियार डाल दें? उन्होंने कहा, हाँ, यही करना चाहिए। साथ ही उन्होंने हाथ से अपने हलक की तरफ इशारा किया। इसका मतलब ये था कि ज़बह कर दिए जाओगे। ताहम उन्हें फौरन ही एहसास हुआ कि ये इशारा करके उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खियानत की है। चुनाचे वहां से वापस लौटे तो सीधे मस्जिद नबवी में पहुंचे, खुद को एक सुतून से बांध लिया और कसम खाई, अब मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अपने हाथ मुबारक से खोलेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तिला हुई तो आपने फरमाया, अगर वो मेरे पास आ गए होते तो मैं उनके लिए मगफिरत की दुआ कर देता, लेकिन जब वो ये काम कर बैठे हैं तो हम भी उन्हें छोड़े रखेंगे यहां तक कि अल्लाह ही उनके बारे में फैसला फरमा दे। उधर मुहासरे ने मजीद तूल पकड़ा तो बनु कुरैजा के हौसले बिल्कुल पस्त हो गए। चुनाचे 25 रोज के बाद उन्होंने अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दिया और कहा, आप हमारे बारे में जो फैसला मुनासिब समझें वो करें। आपने मर्दों को बांध लिया, औरतों और बच्चों को अलहदा कर लिया। इस पर कबीला औस के लोगों ने अर्ज किया, ये हमारे हलीफ हैं, इन पर रहम फरमाएं, जिस तरह खजरज के हलीफों बनु कैनुका पर एहसान फरमाया था। आपने फरमाया, क्या आप लोग इस बात पर राजी हैं कि आपके बारे में आप ही का एक आदमी फैसला कर दे? उन्होंने कहा, क्यों नहीं, हमें ये बात मंजूर है। आपने सैयदना साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु को बुलवा भेजा। उन्हें गजवाए खंदक में जख्म लगा था, इसकी वजह से वो मदीना मुनव्वरा में थे। उन्हें गधे पर सवार करके लाया गया। जब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचे तो आपने फरमाया, अपने सरदार की तरफ उठो। चुनाचे ये लोग उठकर उनके इस्तिकबाल के लिए गए। उन्हें दोनों तरफ से घेर लिया और कहने लगे, साद, अपने हलीफों के बारे में हुस्ने सुलूक कीजिएगा। सैयदना साद रजी अल्लाह अन्हु खामोश थे। उन्होंने उनकी बात का कोई जवाब न दिया। जब लोगों ने बहुत जोर दिया तो बोले, अब वक्त आ गया है, साद को अल्लाह ताला के बारे में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं। ये सुनकर बाज लोग वहीं से मदीना मुनव्वरा की तरफ पलट आए और कैदियों की मौत का ऐलान कर दिया। जब सैयदना साद रजी अल्लाह अन्हु उतरे और उन्हें बताया गया कि बनु कुरैजा उनकी सालिसी पर रजामंद हैं, तो उन्होंने फैसला सुनाया, मर्दों को कत्ल कर दिया जाए, औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया जाए और अमवाल तकसीम कर दिए जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उनके बारे में वही फैसला किया है जो 7 आसमानों के ऊपर से अल्लाह ताला का फैसला है। ये फैसला यहूदी शरीयत के मुताबिक था, बल्कि उनकी शरीयत के फैसले के मुकाबले में ज्यादा रहम और नरमी पर मबनी था। सैयदना साद रजी अल्लाह अन्हु के इस फैसले के बाद बनु कुरैजा को मदीना मुनव्वरा लाया गया और बनु नज्जार की एक औरत के घर में कैद कर दिया गया। ये हारिस की बेटी थी। उसके बाद मदीना मुनव्वरा के बाजार में खंदकें खोदी गईं। फिर उन्हें एक एक गिरोह करके ले जाया गया और उन खंदकों में उनकी गर्दनें मारी गईं। उनकी तादाद 400 के करीब थी। ये भी कहा जाता है कि 6 और 700 के दरमियान थी। उन्हीं के साथ बनु नजीर का सरदार हुयई बिन अख्तब भी मारा गया। ये यहूद के उन 20 सरदारों में से था जिन्होंने कुरैश और गतफान को गज़वाए अहज़ाब के लिए तैयार किया था। फिर बनु कुरैजा के पास आकर उन्हें आहद शिकनी पर उकसाया था, यहां तक कि उन्होंने मुसलमानों की जिंदगी के मुश्किल तरीन औकात में उनके साथ गद्दारी की थी और गद्दारी करते वक्त हुयई बिन अख्तब से ये शर्त लगाई थी कि ये भी उनके साथ रहेगा और जो हश्र उनका होगा वही इसका भी होगा। चुनाचे मुहासरा खत्म होने और हथियार डाल देने के बाद ये भी उनके साथ कत्ल कर दिया गया। जब बनु कुरैजा का काम तमाम हो गया तो बंदा सालेह सैयदना साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु की दुआ कबूल हो गई। वो मस्जिद नबवी के एक खेमे में थे ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब ही से उनकी इयादत कर लिया करें। एक दिन उनके ऊपर से एक बकरी गुजर गई। इससे उनका जख्म ताजा हो गया और हंसली की हड्डी के पास से खून बह निकला। इस कदर खून जारी हुआ कि उनकी मौत वाक़ई हो गई।
ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا اور ان کی موت پر رحمان کا عرش لرز اٹھا۔ ادھر ابو لبابہ رضی اللہ عنہ پر 6 راتیں گزر چکی تھیں۔ نماز کے لیے ان کی بیوی انہیں کھول دیتی تھی، اس کے بعد وہ پھر خود کو ستون سے باندھ لیتے تھے۔ آخر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ان کی توبہ نازل ہوئی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بشارت دی تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑ پڑے، لیکن انہوں نے ان سب کو روک دیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا مجھے کوئی نہ کھولے۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے تو انہیں کھول دیا۔ غزوہ بنو قریظہ کے بعد مسلمانوں نے اور کئی فوجی کاروائیاں انجام دی۔ ان میں اہم کاروائیاں یہ ہیں: سمامہ بن اسال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کو سخت ناپسند کرتے تھے، چنانچہ محرم 6 ہجری میں مسیلمہ کذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو 30 سواروں کے ساتھ ذریہ کے اطراف میں بھیجا تھا تاکہ بنی بکر بن کلاب کو تنبیہ کریں۔ ذریہ بصرہ کے راستے میں مدینہ منورہ سے 7 رات کے فاصلے پر واقع ہے۔ ان سواروں نے واپس آتے ہوئے سمامہ بن اسال کو دیکھ لیا، انہیں ان پر شک گزرا، چنانچہ گرفتار کر کے مدینہ منورہ لے آئے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا، سمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے؟ انہوں نے کہا، اے محمد، میرے نزدیک خیر ہے، اگر قتل کرو گے تو ایک خون والے کو قتل کرو گے، اگر احسان کرو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، مال چاہتے ہو تو مانگو، جو چاہو گے دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرا دیے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرف سے گزرے تو آپ نے فرمایا، سمامہ تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بولے، میں ٹھیک ہوں، اگر قتل کرو گے تو ایک قصاص والے کو قتل کرو گے، اگر احسان کرو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے، اگر مال چاہتے ہو تو مانگو، جو چاہو گے دیا جائے گا۔ آپ ان کی بات سن کر مسکرائے اور آگے بڑھ گئے۔ تیسرے دن پھر یہی گفتگو ہوئی۔ اس روز آپ نے فرمایا، سمامہ کو چھوڑ دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے غسل کیا اور مسلمان ہو گئے۔ اسلام لانے کے بعد وہ بولے، اللہ کی قسم، اسلام لانے سے پہلے روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہیں تھا، لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور اللہ کی قسم، روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھا، مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک تمام ادیان سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا ہے۔ واپسی پر سیدنا سمامہ رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے تو قریش نے انہیں اسلام لانے پر ملامت کی۔ اس پر وہ بولے، اللہ کی قسم، تمہارے پاس یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں۔ چنانچہ واپسی پر انہوں نے اہل مکہ کے لیے گندم فروخت کرنے کی ممانعت کر دی، جس سے وہ مشکل میں پڑ گئے، یہاں تک کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، اس میں اپنی قرابت کا واسطہ دیا اور درخواست کی کہ آپ سمامہ کو لکھ دیں، وہ گندم فروخت کرنے کی اجازت دے دیں۔ آپ نے سمامہ رضی اللہ عنہ کو لکھ دیا۔ بنو لہیان وہی ہیں جنہوں نے رجی کے مقام پر دھوکے سے 8 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کیا تھا اور 2 کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا، جہاں وہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے تھے۔ یہ لوگ حجاز کے بہت اندر عصفان کی حدود میں آباد تھے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انتقام لینے میں قدر تاخیر سے کام لیا۔ جب کفار کے مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی اور آپ دشمنوں سے کسی قدر مطمئن ہو گئے تو آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپ کر 200 صحابہ اور 20 گھوڑوں کے ساتھ ربیع الاول 6 ہجری میں بنو لہیان کا رخ کیا اور یلغار کرتے ہوئے بطن غران تک پہنچ گئے۔ یہ امج اور عصفان کے درمیان
بطن غران نامی ایک وادی ہے، اور اسی جگہ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ نے ان کے لیے دعائے رحمت کی، 2 روز تک یہیں قیام فرمایا۔ ادھر بنو لحیان کو آپ کی آمد کی خبر مل گئی، وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے، ان کا کوئی آدمی ہاتھ نہ آ سکا۔ پھر آپ نے عصفان کا قصد کیا اور وہاں سے 10 سواروں کا دستہ آگے بھیجا تاکہ قریش ان کی آمد کا حال سن کر مرعوب ہو جائے۔ اس دستے نے قراء الغمیم تک کا چکر لگایا۔ اس کے بعد آپ کل 14 دن مدینہ منورہ سے باہر گزار کر واپس مدینے لوٹ آئے۔ جمادی الاولیٰ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو 170 سواروں کے ساتھ ایس کی جانب روانہ فرمایا۔ انہیں روانہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کو پکڑیں۔ اس قافلے کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر ابو العاص بن ربی تھے۔ اس مہم میں قریش کے ایک قافلے کا مال ہاتھ آیا، لیکن ابو العاص بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور سیدھے مدینہ منورہ جا پہنچے۔ انہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی پناہ لے لی اور ان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں آپ قافلے کا سامان واپس کر دیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے سفارش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بڑی ہر چیز واپس کر دی۔ ابو العاص سارا مال لے کر مکے پہنچے، امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کیں، پھر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نکاح کے تحت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو انہیں واپس کر دیا۔ یہ واپسی 3 سال سے کچھ زیادہ عرصہ بعد ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں مزید کئی سرایا بھیجے، جن کا دشمن کی سرکشی توڑنے، ان کے شر کی آگ بجھانے اور دور دراز علاقوں میں امن پھیلانے میں بڑا اثر تھا۔ پھر آپ کے پاس کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ آپ غزوہ بنو المستلق کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ غزوہ 5 ہجری یا 6 ہجری میں ہوا۔ بنو المستلق قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ تھی۔ قبیلہ خزاعہ کے لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، مگر یہ شاخ قریش کی طرفدار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ سے لڑنے کے لیے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے بریدہ بن حسیب رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ان سے معلوم ہوا کہ خبر درست ہے، لہذا آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو سونپا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کسی اور کو سونپا، اور بنو المستلق کی طرف یلغار کرتے ہوئے نکلے تاکہ بالکل اچانک ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کے ساتھ 700 صحابہ کرام تھے، اور بنو المستلق اس وقت قدید کے اطراف میں ساحل کے قریب مریسی نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ آپ نے اس حال میں ان پر چھاپا مارا کہ وہ غافل تھے، بعض کو قتل کیا، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کیا اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت شعبان 5 ہجری کے آخری دن تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 6 ہجری کے ابتدائی دن تھے۔ قیدیوں میں بنو المستلق کے رئیس حارث بن ابی زرار کی صاحبزادی جویریہ بھی تھیں۔ مدینہ منورہ آ کر ان کے اسلام لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ اس پر صحابہ کرام نے بنو المستلق کے 100 گھرانے آزاد کر دیے۔ یہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ صحابہ کرام نے انہیں آزاد کرتے ہوئے کہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں۔ اس طرح ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا اپنی قوم کے لیے نہایت عظیم اور برکت والی خاتون ثابت ہوئیں۔ اس غزوے سے واپسی پر جب مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے اور وضو کے لیے پانی نہ بچا تو تیمم کا حکم نازل ہوا۔ اسی سال پردے کا حکم نازل ہوا۔ مسلمان عورتوں اور مردوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا۔ پردے کے متعلق احکامات سورہ نور کی آیت 30 اور 31 میں تفصیل سے موجود ہیں۔ پردے کے اس حکم سے پاکیزہ خواتین بلکہ سبھی خواتین کی عزت و عصمت کو ہمیشہ کے لیے پناہ گاہ مل گئی، اور انسانی معاشرے میں عورتوں کی عزت اور وقار کو انتہائی قابل قدر تحفظ مل گیا۔
اس طرح عورتوں کے لیے احترام میں اس قدر اضافہ ہوا کہ جو کائنات کے کسی اور نظام نے عورتوں کو عطا نہیں کیا تھا۔ خواتین کو اگر اپنا مقام، مرتبہ، حیثیت اور اہمیت معلوم کرنا ہو تو انہیں تعلیم اسلام کے راستے میں یہ سب کچھ میسر ہوگا۔